السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں آزاد سیاست. میں ہوں عریج فاطمہ. آج کی اس پوڈ کاسٹ میں کچھ بڑے اہم چیزوں سے ہم نے پردہ جو ہے وہ اٹھانا ہے. ایک تو جو امریکہ نے سیز فائر کرایا ہے ایران اور اسرائیل کے درمیان، اس کو سیکنڈ سیز فائر کہا جا رہا ہے پاک بھارت جنگ کے بعد، اور دونوں ہی میں ایک چیز مشترک یہ ہے کہ اسٹریٹجک پاز اس کو کہا جا رہا ہے. اس حوالے سے بات کریں گے. سیکنڈلی، کل پرائم منسٹر آف پاکستان شہباز شریف نے ایرانی صدر سے ٹیلی فونک جب رابطہ کیا تو ایرانی صدر نے پاکستان کا شکریہ بھی ادا کیا، اور آخر میں جو اڈانی گروپ ہے جو کہ مودی کا سب سے بڑا ڈونر ہے، وہ کیسے نسل کشی کر کے اپنے فوائد اس سے حاصل کروا رہا ہے. ان تمام تر بیٹس پر بات کرتے ہیں. اسٹوڈیوز میں مجھے جوائن کر رہے ہیں سینئر پولیٹیشین فیاض الحسن چوہان صاحب. بہت شکریہ چوہان صاحب جوائن کرنے کا. سب سے پہلے تو یہ جو سیز فائر ہوا ہے اس کے حوالے سے کہا یہ جا رہا ہے کہ کوئی ٹیبل ٹاک یا بغیر کسی گارنٹی کے ہوا ہے، تو کیا یہ ٹیمپرری سیز فائر ہے؟ اور ساتھ ہی میں دوسرا سوال بھی جوڑ دیتی ہوں کہ یہ جو ایران کی تباہی ہوئی ہے اس ساری سچویشن میں، اس کا ذمہ دار آپ کو کیا لگتا ہے کہ کون ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ٹیمپریری نہیں ہوگا، کیونکہ ایران اور اسرائیل دونوں نے اتنا نقصان اٹھایا ہے ان 12 دنوں میں. جی، ان کا انفراسٹرکچر، ان کی ملٹری سول انسٹالیشنز، بلڈنگز اور اکوپمنٹس، پبلک، عوام، جی، معاشرت، سوسائٹی، ہر چیز تباہ و برباد ہوئی دونوں طرف سے اور بے تحاشا ہوئی. تو یہ بڑے ہی دہائیوں کے بعد ایران نے بھی اور اسرائیل نے تو زندگی میں پہلی دفعہ جناب یہ ساری چیزیں دیکھی ہیں. تو میرا نہیں خیال کہ یہ دوبارہ اسرائیل اتنی جلدی، میری ذاتی رائے میں تو یہ شاید 10 سے 15 سال یہ اٹھ بھی نہ سکے. اتنا اس کے ساتھ اتنا اس کا انتم سنسکار ہوا ہے کہ یہ دوبارہ وہ بدماشی والی اس کی جو کڑکڑ ہے نا وہ ختم ہو گئی ہے. تو دوسرا یہ ہے کہ امریکہ کو بھی سمجھ آنا شروع ہو گئی جب ایران نے قطر میں اور جناب آپ کا UAE اور پھر باقی جو امریکی اڈے تھے ان کے اوپر عرب ممالک کے اندر اٹیک شروع کیا عراق کے اندر. جی، تو امریکہ کو بھی سمجھ آ گئی کہ ہن ساڑی باری ہے اور اس نے چھوڑنا نہیں ہے، یہ زخمی شیر ہے اور یہ اس نے کچھ ایسا کر دیا تو ہم بھی جناب دنیا کو شکل دکھانے جوگے نہیں رہیں گے. اگر ہمارا کوئی امریکی بحری بیڑا، ہمارا امریکی اڈا، 128 اڈے ہیں دنیا میں، 128 بالکل، اور ان میں سے اکثریت جناب اسی خطے کے اندر آپ کو نظر آئے گی، عرب ممالک اور ایشیا کے اندر ہی. تو انہوں نے کہا کہ جناب غنیمت یہی ہے کہ چیزیں ساری فوری طور پہ جناب بیک آؤٹ کی جائے. تو میں نہیں سمجھتا کہ جناب یہ فوری طور پہ کوئی شروع میں ہوا پہلے 2-4 گھنٹے، لیکن آپ نے دیکھا نہیں کس طریقے سے اگلے نے ننگی گندی گالی نکالی، ٹھیک ہے نا، آن ایئر نکال دی جناب امریکن پریزیڈنٹ نے. لائف میں پہلی دفعہ اگر اسرائیل کے پریزیڈنٹ کو، اسرائیل کو کسی نے گالی دی ہے نا تو وہ ڈونلڈ ٹرمپ ہے اور امریکہ کی اس وقت کی حکومت ہے. اور میں یہاں پہ یہ پریڈکٹ کر دوں کہ جس طرح جان ایف کینیڈی نے بھگتا تھا اسرائیل کو آنکھیں دکھانے کی وجہ سے، یہ میری بات لکھ لیں کہ پرسوں کے بعد آپ کا جناب ڈونلڈ ٹرمپ کی زندگی بھی جناب آپ کی داؤ پہ لگ گئی ہے. لیکن آپ وہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کتنا سیریس تھا کہ یار اب اس چیز کو ہم نے آگے نہیں لے کے جانا جنگ کی طرح، بالکل ہم نے چیزوں کو سارٹ آؤٹ کرنا ہے. تو وہ سارٹ آؤٹ ہو گئی ہیں اور مجھے امید ہے کہ جناب یہ آگے نہیں چلیں گی. اب آپ نے جو دوسرا سوال پوچھا کہ کون ذمہ دار یہاں پر اس پوری تباہی و بربادی کا، یہ جو جتنی 12 دن کی جنگ ہوئی. آج میں آپ کو نا، جیسا میں پچھلے کئی پوڈ کاسٹ میں انڈیا کا جو نیگیٹو کردار اور انڈیا کا جو منفی چہرہ اور انڈیا کا جو غلیظ چہرہ ہے وہ میں پبلک کے سامنے رکھ رہا ہوں، اپنے آزاد ڈیجیٹل کے جتنے ناظرین ہیں. آج میں آپ کو اس کے جنگ کے حوالے سے بھی، جو 12 روزہ جنگ تھی اور اس سے پہلے کی جو تیاریاں تھیں، میں ذرا انڈیا کا کردار آپ کے سامنے رکھوں گا کہ کتنا غلیظ کردار ہے. بنیادی طور پر غزہ کی جتنی نسل کشی ہوئی ہے نا، 70,000 سے لے کے جو 1 لاکھ لوگ شہید ہوئے، جی، اس کا بنیادی ذمہ دار وہ جناب آپ کا انڈیا، مودی، جی، اور مودی کا رائٹ ہینڈ اور فرنٹ مین گوتم شانتی لال اڈانی، جس کا اڈانی گروپ ہے. اب آپ حیران ہوں گی یہ کیا چیز آپ نے جناب فیاض چوہان نے جناب یہ رکھ دی، اور پبلک بھی حیران ہوگی کہ اسرائیل نے آپ کی نسل کشی کی، جی،
آپ الزام مودی کے اوپر، انڈیا کے اوپر اور جناب اس اڈانی کے اوپر لگا رہے ہیں، تو جناب تسلی سے سن لیں 2018 کے اندر وہ اڈانی گروپ کے جو صرف کول، توانائی، گاڑیوں کی جناب مینوفیکچرنگ اور اس طرح کے جناب کوئی 15-20 بزنسز کے اندر اس کی انویسٹمنٹ تھی، اور ٹاپ کا جناب کھرب پتی، ڈالرز میں کھرب پتی وہ بزنس مین 2018 میں مودی برس اقتدار ہوتا ہے. مودی سرکار کی اور اسرائیل سرکار کی آپس کے اندر چیزیں طے ہوتی ہیں. مودی جناب اس اڈانی کو لے کے اسرائیل کے ساتھ بٹھاتا ہے. کیوں؟ انڈیا کے اندر بچہ جانتا ہے کہ جو گوتم شانتی لال اڈانی ہے وہ بی جے پی اور آر ایس ایس کا ورکر ہے. بالکل اتنا مشہور ہے وہ، اتنا مشہور ہے ان کے ساتھ پولیٹیکل ایفیلیشن میں، اور اربوں روپے کی انویسٹمنٹ پچھلے 14-15-20 سالوں میں وہ بی جے پی کے اوپر، آر ایس ایس کے اوپر اور مودی کے اوپر کر چکا ہے. اس کے رسپانس میں مودی کیا کرتا ہے؟ مودی جناب اس کو ٹھیکے دیتا ہے. مودی پچھلے 12-13 سال سے جناب ان کو بزنسز دیتا ہے، ان کو مائنز کے ٹھیکے دیتا ہے. اس کو جناب جتنے بڑے بڑے اربوں خربوں ڈالر کی جتنے کاروبار ہوتے ہیں اس میں ان کو وہ اکاموڈیٹ کرتا ہے اور اپنا کمیشن بھی لیتا ہے. اور یہ پورا گینگ ہے. بالکل اس میں راجناتھ بھی، اس میں اجیت دیول بھی، اس میں امت شاہ بھی اور اس میں مودی بھی یہ شامل ہے. یہ مل کے پورا گینگ اس اڈانی گروپ سے جناب یہ اربوں روپے کی جناب فائد لیتا ہے. اب پہلگام کے حوالے سے آپ کو یاد ہوگا میں نے ایک خبر بریک کی تھی کہ اس کے بہت سے جو پہلو ہے، یہ جو فالس فلیگ آپریشن کروایا اس میں ایک پہلو یہ ہے کہ وہاں پر کانگریس کی حکومت بنی ہے پچھلے سال. کانگریس کی حکومت سے کشمیر کے اندر جو مائنز ہیں اور اسپیشل لیتھیم کے اچھے خاصے ذخائر ہیں. انڈیا کے جو ٹوٹل ذخائر ہیں ان کی اکثریت جو ہے وہ کشمیر کے اندر ہے. بالکل اس نے پروگرام بنایا ہوا ہے اڈانی نے اب لیتھیم کی مائنز لینے کا. کیوں کہ فیوچر کے اندر جتنی آپ کی بیٹریز ہیں اور گاڑیاں ہیں الیکٹرانک کی، اس کے اندر جناب آپ کے لیتھیم کا استعمال ہونا ہے. انہوں نے مودی نے اور جناب اس نے پروگرام بنایا تھا اڈوانی نے، رستے کی رکاوٹ تھی کانگریس کی حکومت. انہوں نے کانگریس کی حکومت کو اوور ایف کرنے کے لیے، اپنے دباؤ میں لانے کے لیے، اس کو کاڑا کرنے کے لیے، اس کو پریشر میں لانے کے لیے، جہاں پہلگام آپریشن کے ذریعے سے وہ اچیو کیا، دوسری طرف پاکستان کو بھی انڈر پریشر کرنا اور پھر ایک جنگ کا ماحول بنانا. اب یہی اڈانی 2018 کے اندر ایلبٹ سسٹم لمیٹڈ، بالکل یہ اسرائیل کی سب سے بڑی اسلحہ ساز کمپنی ہے، اس کے ساتھ جوائنٹ وینچر 2018 کے اندر بنتا ہے ود دا ہیلپ آف مودی سرکار، ود دا ہیلپ آف مودی اڈانی گروپ کا اور آپ کے جناب ایلبٹ سسٹمز لمیٹڈ کا. ایلبٹ سسٹم لمیٹڈ بنیادی طور پر وہ جتنی ویپنز ہیں اسرائیل کو پرووائڈ کیے جاتے ہیں ریاست کے لیے، وہ سارے کے سارے جناب سب سے بڑی اسلحہ ساز جناب وہ آپ کا ادارہ اور وہ کمپنی ہے. ان کا کیا کولیبریشن ہوتا ہے جوائنٹ وینچر؟ ہومیز، HERMES اس کا جناب اسپیلنگ ہے، لیکن اس کی جو پروناؤنسیشن ہے وہ ہے ہومیز 900. UAV ہے، ان مینڈ ایریل UAV وہیکل. یہ ڈرونز کی یہ سب سے جدید ٹیکنالوجی ہے، سب سے UAV ڈرونز ہیومز 900. پہلے یہ ہیومز 450 انہوں نے جناب لانچ کیا اسی ایلبٹ نے. اب اس ایلبٹ سسٹمز لمیٹڈ نے اڈانی گروپس کے ساتھ مل کے ہیومز 900 ڈرونز کی ٹیکنالوجی لے کر آئے 2018 کے اندر. $8 ملین سے لے کے $30 ملین تک کے جناب یہ ویری کرتی ہے اس کی پرائس. دنیا کا سب سے جدید ترین جناب یہ ڈرون ہے ان مینڈ، اس میں کوئی بندہ نہیں بیٹھے گا، تبھی اس کو ان مینڈ ایریل وہیکل کہتے ہیں UAV. اس کی جناب پرواز 30,000 فٹ کی بلندی تک ہے، 30 گھنٹے تک یہ لگاتار موو کر سکتا ہے، اور دنیا اور پھر تقریباً کوئی 300
اس کا اپنا وزن جو ہے نا تقریباً 1000 kg ہے, اور 300 kg تک کا جناب یہ سامان اور اکوپمنٹ یہ اپنے ساتھ جناب یہ پے لوڈ کے طور پر لے کے جا سکتا ہے. اور اس میں زیادہ تر یہ آپ کا ٹیکنالوجی کا اور تمام اکوپمنٹس ٹیکنالوجی کے آپ کی سرویلنس کے لیے, نگرانی کے لیے, جاسوسی کے لیے, یہ سارا. اب یہ جو آپ کا ہیومنز 900 ہے یہ استعمال ہوا ہے غزہ میں تباہی و بربادی کے لیے. اور پھر دلچسپ بات سن لیں, 12 دن کی ایران کی جنگ کے اندر جتنے ایران کے جنرل مارے گئے, شہید ہوئے, جتنے سائنٹسٹ شہید ہوئے, سارے کے سارے ہیومنز 900 اڈانی گروپ, مودی کا رائٹ ہینڈ, اس کے کولیبوریشن کے ساتھ اسرائیل کے اور اڈانی گروپ کے بنائے ہوئے ان یو اے ویز کے ذریعے سے جناب پورے کے پورے ایران کے اندر تباہی مچی ہے. ایران کی جتنا نقصان ہوا ہے, جتنی جاسوسی ہوئی ہے, جتنی نگرانی ہوئی ہے, جتنا ڈائریکٹ میزائل کو ہٹ کیا گیا, کیونکہ ان یو اے ویز میں یہ جناب آپ کی پاسبلٹی اور یہ بھی جناب موجود ہے آپشن کہ آپ ویپنز بھی کیری کر سکتے ہیں, میزائل بھی چھوٹے موٹے لیول کے کیری کر سکتے ہیں اور وہاں سے ہٹ بھی کر سکتے ہیں. یہ سارے کا سارا اڈانی گروپ, انڈیا کا, مودی کا, گوتم شانتی لال اڈانی, اس کا جناب, اور اسرائیل کا پورا جوائنٹ وینچر تھا. اب کیا ہوا, اس کو کہتے ہیں اتھووی تے پلتھووی. انڈیا نے ایران کے ساتھ حالت یہ کیا ہے کہ اتھووی تے پلتھووی. حیفا آپ کا پتہ ہے جو ان کی بیس ہے یا ان کی بندرگاہ ہے جی اسرائیل کی, اس کا مالک کون ہے؟ اڈانی, گوتم شانتی لال اڈانی. اچھا, چابہار ایران کی بندرگاہ جو بالکل گوادر کے ساتھ بنائی گئی ہے, صرف گوادر کو فیل کرنے کے لیے, سی پیک کو فیل کرنے کے لیے, پتہ اس کا مالک کون ہے؟ گوتم شانتی لال اڈانی. اب کہانی کیا ہوئی ہے؟ کہانی یہ ہوئی ہے کہ ادھر سے جناب ڈرونز بنا کے اسرائیل اور انڈیا نے ایران کو مارا جی, ایران کے سائنٹسٹ کو مارا, ایران کے جنرلوں کو شہید کیا, ایران کی عوام کے اوپر اٹیک کیا. ایران کے تینوں فردوں, آپ کا اصفہان اور ناتنز, تینوں جو آپ کے ایٹمی تنصیبات تھی اس کی نگرانی اور جاسوسی اڈانی گروپ اور انڈیا کے بنائے ہوئے جاسوس یو اے ویز ڈرونز کے ذریعے سے کرنے کے بعد ان کو تباہ کیا. ایک تو یہ کیا. دوسرا, جس چابہار کو آنکھیں بند کر کے ایران نے انڈیا کے اور گوتم شانتی لال اڈانی کے حوالے کیا ہوا تھا, اس چابہار بندرگاہ پہ بحیرہ ہند کے ذریعے سے, بمبئی اور گجرات کے ذریعے سے ہزاروں آپ کے جاسوس کہ جو پیور موساد کے جناب آپ کے ہوتے تھے, ان کو جناب اڈانی گروپ اور مودی سرکار اور انڈین را اور اجیت دیول کا پورا نیٹ ورک اور انڈین فوج کا نیٹ ورک وہ وہاں پر بھیجتا رہا. وہ سارے کے سارے چابہار سے لانچ ہوتے تھے, پورے ایران میں پھیلائے جاتے تھے, اور انہوں نے جاسوسی اور نگرانی کر کے اور پھر ایگزیکٹ ٹارگٹ لے کے ادھر سے آپ کے یو اے ویز ڈرونز, ادھر سے جناب آپ کا چابہار سے موساد اور را, اور پھر اینڈ میں جناب ایران کی تباہی و بربادی. تو جناب اس پوری 12 دنوں کی جنگ میں ہولی سولی قصاب کا کردار, بچر کا کردار, گجرات کے سابقہ کسائی اور بچر, نریندر مودی کے رائٹ ہینڈ اور فرنٹ مین, اور انڈیا سرکار اور مودی سرکار اور بی جے پی سرکار اور آر ایس ایس سرکار, ان کا ہے. یہ آج پوری قوم کو میں نے فیکٹ فگرز کے اندر بتایا ہے. میری ان باتوں کو کوئی رد کر دے, میں آزاد ڈیجیٹل پہ بیٹھ کے میں اس سے پوری قوم سے معافی مانگوں گا. تو یہ ایران کے لیے لمحہ فکریہ ہے, بالکل. یہ پوری دنیا کے مسلمان ممالک کے لیے لمحہ فکریہ ہے, بالکل ٹھیک ہو گیا. یہ اس خطے کے ایک ایک ملک کے لیے, چاہے وہ مسلم ہے یا غیر مسلم ہے, اس کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ انڈیا دنیا کا سب سے غلیظ اور ناقابل اعتبار ملک ہے. اس سے نہ کوئی دوستی رکھے, نہ اس پہ اعتبار کرے, نہ اس سے تجارت کرے, نہ اس سے لین دین کرے, نہ اس کو اپنے گھر کا رستہ دکھائے. بالکل ایران کم از کم یہ سمجھ جائے. بس
ایک سوال کا جواب دے دیں آخر میں جاتے جاتے. یہ جو ایران کے ساتھ سب کچھ ہوا جس پر پاکستان کافی عرصے سے ایران کو قائل بھی کرنے کی کوشش کر رہا تھا, اب جو بنکرز پکڑے گئے ہیں یا جو را کے ایجنٹس پکڑے گئے ہیں, کیا ایران آپ کو لگتا ہے آنے والے دنوں میں اپنی ری اسٹرکچرنگ کی طرف جائے گا؟ اچھا اب اندازہ لگاؤ اریج, 12واں دن جب گزرنے لگا تو مودی کو یاد آ گیا جناب صدر مسعود پزشکان صاحب, ہاں جی کل کال کیا, ہاں جی 12 دن ایک لفظ نہیں بولا. بالکل. شنگھائی تعاون تنظیم نے دوسرے دن جناب آپ کا نوٹیفیکیشن جاری کیا مذمت کا, اسپیشل یہاں سے جناب پریس ریلیز جاری ہوئی انڈین سرکار کی, ہمارا اس شنگھائی تعاون تنظیم SCO کے جناب نیریٹو سے کوئی تعلق نہیں ہے جس میں اسرائیل کی مذمت کی گئی تھی. صحیح کہہ رہے ہیں, بالکل ٹھیک. یہ ساری دنیا جانتی ہے نا. بالکل. ان 11 دن گزر گئے, سینکڑوں ایرانی شہید ہو گئے, ایران کے ایٹمی پروگرام تباہ ہو گیا, تنصیبات تباہ ہو گئی, بلڈنگز تباہ ہو گئی, شہر تباہ ہو گئے, تہران تباہ ہو گیا, زاہدان تباہ ہو گیا, ہر چیز تباہ ہو گئی. بالکل. مودی اور مودی سرکار ایک لفظ نہیں بول سکے. بالکل. جب اینڈ میں آ کے انہوں نے دیکھا کہ اب تو بھائی جی ناؤ اینڈ نیور, اسی نہیں تو تسی بھی نہیں, جب ایران آ گیا کھل کے اور اس نے امریکی جناب فوجی اڈوں پہ حملے شروع کر دیے, اس کو سمجھ آ گئی کہ بھائی جی اب تو ایران آ گیا کھل کھلا کے. اور پھر جب اس نے رسپانس دیکھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے پوری رات لگا کے قطر کے اور عرب کے اور سعودی عرب کے اور ترکی کے اور پاکستان کے سول ملٹری تمام اسٹیبلشمنٹس کو بیچ میں ڈال کے صلح صفائی والی کہانی رات کو 2 بجے کر لیا ہے, تو اگلے دن ہی جناب فون کھڑکایا جا رہا ہے جناب ایران کے صدر کو, اور اس کے ساتھ اظہار یکجہتی, اور اس میں بھی اسرائیل کی مذمت نہیں ہے. بالکل. یہ ہے آپ کا چانکیا کی سیاست, یہ ہے عمر و عیار کی سیاست جو انڈیا ہمیشہ کرتا ہے. بالکل. اور اسی وجہ سے جاتے جاتے میں آپ کو ایک چیز بڑی دلچسپ بتا دوں. کل ہی میں ان کے ایک بہت بڑا ویلاگر ہے, اس کا میں ایک ویلاگ سن رہا, اس نے بڑی اچھی باتیں کی, ہمیں پہلے سے علم تھی لیکن بڑی اچھی باتیں اس نے, بڑے فیکٹڈ فگرز میں. اس نے کہا یہ جو جنا کیا ہے ان کا وزیر خارجہ جے شنکر, کہنا نوی اینکا پاندا ہے, ٹھیک ہے جی, وہ روش کمار ہیں جنہوں نے کہا ہے, ٹائی لگاتا ہے, ٹائی کے ساتھ میچنگ جناب ریبن لگایا ہوتا ہے کوٹ پہ, یہ بڑا آسان کام ہے. اور پھر دوسرا اس سے بڑی دلچسپ بات کی, اس نے کہا یار یہ جو ہمارا باندر کی طرح اچھل کے ہمارا مودی ہر عالمی لیڈر کی گود میں جا کے جفی لگا کے لگاتا ہے, ان جفیوں کا کیا فائدہ. اس نے پھر بتایا, اور جو ہم ساری دنیا جانتی ہے, بالکل اس وقت دنیا کا سب سے ناکام سفارتی جنگی اخلاقی ہر حوالے سے ناکام ملک انڈیا ہے. بالکل بالکل. عالم اقوام میں کس طرح, اب اس خطے کی صرف آپ لے لیں, اس خطے کے اندر چائنا فلاپ ریلیشن شپ انڈیا کا, بالکل, نیپال فلاپ ریلیشن شپ, بھوٹان فلاپ ریلیشن شپ, بنگلہ دیش فلاپ ریلیشن شپ, میامر فلاپ ریلیشن شپ, کمبوڈیا فلاپ ریلیشن شپ, نیچے آ جاؤ آپ کا جناب سری لنکا فلاپ ریلیشن شپ, اس سائڈ پہ آ جاؤ مالدیپ فلاپ ریلیشن شپ, پاکستان جنگ, افغانستان گیا گزرا, ایک ایران کو بے وقوف بنایا تھا, اب ایران بھی جھولیاں اٹھا کے گالیاں دے رہا ہے. اب آپ بتاؤ, یہ ہے مودی سرکار کی 13 سال کی پرفارمنس. بالکل ایسا ہی ہے. اور یہ کہتے ہیں کہ شائننگ انڈیا اور ہم پاکستان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے, تمہاری ایسی کی تیسی. تم اپنے جوتھیوں کو بٹھا کے انڈین را کے جو آپ کے ٹی وی چینلز ہیں, ٹائمز ناؤ اور جناب ریپبلک, وہاں بٹھا کے تم جوتھیوں کو کہتے ہو کہ 2027 آخری سال ہے پاکستان کا, تمہیں وہاں جا کے پھینکیں گے کہ جہاں سے تم سوچ بھی نہیں سکتے. اور اس ایران کی جنگ نے نا ایک بات ثابت کر دی ہے, کون پھر سن لے ایک دفعہ جاتے جاتے, ایران جیسا ملک جس کے پاس نہ بحریہ ہے نہ فضائیہ ہے, اس نے اگر امریکہ کو اور اسرائیل کو ناکو چنے چبائے ہیں نا, تو پاکستان اللہ پاک کی ذات بڑی ہے, نبی پاک کے صدقے دنیا کی سب سے آرگنائز فضائیہ, دنیا کی سب سے آرگنائز اللہ پاک کے کرم سے فوج, اور دنیا کی سب سے بہترین بحری فوج بالکل وہ رکھتی ہے. تو انڈیا کان کھول کے سن لے, غلطی مت کرے. پنجابی کہتے ہیں نہ چھیڑ ملنگا نو پہ جیسا نہیں ٹنگا نو. چلیں جی, بہت شکریہ. انشاءاللہ نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.